وہی وسکیس جس نے ہنری ہچتم کی خدمت کی تھی۔ بوڑھے نے نوجوان سے پوچھا، کیا تم وسکیس سے واقف ہو؟ مارٹن بے ساختہ طور پر بول پڑا، کیوں نہیں؟ ٹائیگر نے جواب دیا، میری تربیت کے دوران مجھے تمام ماسٹروں کی روایت بھی ازبر کرا دی گئی ہیں۔ ان ماسٹروں میں سے کسی نے ہنری ہچتم کے لیے بھی کام کیا تھا؟ ہاں، اوشان نے سر ہلا کر تصدیق کی، اور عظیم ماسٹر کو ہنری ہچتم نے صرف اس لیے مدد کے لیے پکارا تھا کہ اس کے پاس کوئی سورما نہ تھا، مگر میرے جد امجد تو موجود تھے۔ مارٹن نے کہا، درست شہزاد، ذرا وہ واقعہ سناؤ۔ اوشان نے زیر لب مسکرا کر ٹائیگر کو ہدایت دی۔ اس وقت اس کا چہرہ اندرونی مسرت کے باعث دمک رہا تھا، اور پھر وانگ انگلستان کے ساحلوں پر پہنچ گیا۔ ٹائیگر کسی اچھے بچے کی طرح سبق دہرانے لگا، جس نے اس زمانے میں ویلز اور اسکاٹ لینڈ پر قبضہ کر لیا تھا، جسے اتحاد کا نام دیا گیا تھا۔ لارڈ مارٹن وسکیس سنتا رہا۔ شہنشاہ بہت پریشان رہنے لگا۔ دشمن اس کے گلے تک پہنچ چکے تھے اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہو چکا تھا۔ شاہ کے پاس دفاع کے لیے صرف لارڈ وسکیس موجود تھا، لیکن یہ شخص صرف عورتوں کے پیٹوں سے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے ہنری ہچتم کی داشتاؤں کی کوکھ میں جنم لینے والے ان بچوں کو بھی قتل کیا جو ہنری ہچتم کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ پھر ماسٹر آیا۔ اس نے مناسب خراج کے عوض ہنری ہچتم کی مدد کی اور لارڈ وسکیس کو یہ تربیت دی کہ نوزائیدہ بچوں کی بجائے بالغ افراد کو کس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ 400 مویشی، 10 بوجھ سونا، 50 بوجھ چاندی، گندم کے بھرے ہوئے 4 جہاز، تانبے کے 10,000 بوجھ، 30 کرسیاں، پھلوں کے بیج، یاسمین کے بیج، تھان اور جھوٹ۔ مارٹن وسکیس نے چلانے کی کوشش کی، میرے جد امجد عورتوں کے پیٹوں سے نوزائیدہ بچے نکال کر قتل نہیں کرتے تھے، وہ شاہی جلاد تھے۔ خاموش، تم نے ابھی پوری فہرست نہیں سنی۔ اوشان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ابھی تو ہم ہیروں کے درخت تک نہیں پہنچے ہیں۔ طلائی کڑوں، بولنے والے پرندوں، دودھ دینے والی بھینسوں، فرانسیسی مرغیوں کا تو ابھی ذکر بھی نہیں ہوا۔ میرے جد امجد بزدل نہیں تھے، اپنے اجداد کی بزدلی پر پیشمان نہ ہو مارٹن۔ اوشان نے پیار بھرے لہجے میں کہا، وہ بہرحال انگریز تھے، ان سے زیادہ بہادری کی توقع ابس ہوگی، لیکن لٹل فادر، ہیروں والا درخت اس فہرست میں شامل نہیں تھا۔ ٹائیگر نے کہا۔ ساتھ ہی مارٹن نے محسوس کیا کہ اس کی گردن پر انگلی کا دباؤ کم ہو گیا ہے۔ ہیروں کے درخت تھے، اوشان نے اصرار کیا۔ نہیں، ٹائیگر بھی اپنی بات پر مصر تھا۔ لوئی شازدہن نے ایسے درخت بھیجے تھے، جبکہ ہنری ہچتم نے بطخیں روانہ کی تھی۔ نہیں، ہمیں ہنری ہچتم سے بطخیں نہیں ملی تھی، اوشان نے پرزور لہجے میں جواب دیا۔ اس انگریز کے پاس بہت اچھے درخت تھے، میں نے لوئی شازدہن کے بھیجے ہوئے ناریل کے درخت گاؤں میں دیکھے ہیں، وہ ہیروں کے درخت نہیں ہیں، سناجو میں ناریل کے درخت ہیں ہی نہیں۔ اوشان نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا، میں نے خود دیکھے ہیں، پھر وہ ہیروں کے درخت ہوں گے؟ اوشان نے کہا۔ دونوں بحث میں لگے رہے۔ مارٹن نے منہ چلا کر دیکھا، جبڑے کام کرنے لگے تھے، لہٰذا اس نے فوراً کیپسول زبان کی نوک پر لے کر 2 دانتوں کے درمیان رکھا اور اسے کچل دیا۔ کیپسول کے ٹوٹتے ہی شربت جیسا میٹھا میٹھا رس منہ میں جمع ہو گیا، جسے مارٹن نے فوراً نگل لیا۔ یہ شربت جو ہی حلق سے گزرا تو حلق بے حس ہو گیا، پھر ایسا لگا جیسے انگلیاں سرد ہو رہی ہوں۔ وہ پورے جسم میں اسی قسم کی ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا، اسے گہری نیند آنے لگی تھی۔ ٹائیگر کو اسی لمحے احساس ہوا کہ مارٹن مر چکا ہے، لہٰذا اس نے گردن چھوڑ دی۔ مارٹن کسی بوری کی طرح ڈہ گیا۔ لٹل فادر، ٹائیگر نے بڑے تحمل سے کہا، درخت ناریل ہی کے تھے اور میں نے ایک درخت سے ناریل توڑ کر بھی کھایا تھا۔ درخت ہیروں کے تھے اور اسی وجہ سے تم نے اتنے اچھے بٹلر کو قتل کر دیا۔ اوشان نے منہ بنا کر کہا، درخت ناریل کا تھا، وگرنہ یہ خودکشی نہیں کرتا، ہیرے کا درخت تھا۔ اوشان نے یہ کہہ کر منہ پھیر لیا۔ کشتی کا کپتان سینٹ مارٹن کی ویرانی دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ وہاں تیل کے کنووں اور ٹینکروں پر بھی کام نہیں ہو رہا تھا۔ عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ہی ایک امریکی جنگی کشتی نے ان کی کشتی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اگر تم اندر داخل ہو گئے تو پھر واپس نہیں آ سکو گے۔ بل ہارن سے کسی فوجی کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا ہوں، کپتان نے چلا کر جواب دیا۔ کیا تم لوگوں نے سمندر میں کوئی چیز پھینکی ہے؟ کپتان نے اپنے مسافروں کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ وہاں 3 کی بجائے صرف 2 مسافر تھے۔ مجھے ناریل اور ہیرے کے درمیان فرق بہت اچھی طرح معلوم ہے لٹل فادر، نوجوان مسافر غصیلے انداز میں کہہ رہا تھا، اور مجھے بھی معلوم ہے۔ بوڑھا بھی غصے میں تھا۔ کیا آپ حضرات نے کوئی چیز سمندر میں پھینکی ہے؟ کپتان نے گھبرا کر پوچھا۔ عجیب مسافر تھے وہ، وہاں ایک لڑکا مر گیا تھا، اسے پھینک دیا، نوجوان نے جواب دیا۔ کیا تم نے کبھی ہیرے کا درخت دیکھا ہے کپتان؟ کشتی سینٹ مارٹن کی گودی میں لنگر انداز ہوئی تو وہاں ایک گھوڑا گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور تیل نہ دینے کے باعث اس کے ایکسل چوں چوں کر رہے تھے۔ دیکھیں فادر، تیل نہ ہو تو یہ ہوتا ہے۔
ٹائیگر نے چوں چوں کرنے والی گھوڑا گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ماحول زیادہ برا نہیں، اوشان نے کہا۔ ایکسکیوز می سر، کیپٹن نے قریب آ کر کہا، کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ کسی کی لاش سمندر میں پھینکی ہے؟ اوہ ہاں، یقیناً یہی کہا تھا۔ سینٹ مارٹن میں سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ بعض گاڑیوں کو غالباً دھکا دے کر ایک طرف کر دیا گیا تھا اور ان کی پیٹرول کی ٹنکیوں پر سفید موم جیسی کوئی چیز جمی ہوئی تھی۔ ایک خوبصورت جوڑے کو بیل گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹائیگر رک گیا۔ اس سے قبل اس کی اوشان سے اس مسئلے پر بحث ہو چکی تھی کہ اگر وہ بٹلر کو نہ مارتا تو اوشان کے تمام صندوق کشتی سے اتارے جا سکتے تھے۔ اس ضمن میں بٹلر بار بار ٹائیگر کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ ٹائیگر کا کہنا تھا کہ جزیرہ بہت چھوٹا سا ہے اور یہاں ان کا کام ایک دن میں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ صندوق کا مسئلہ حل کر لیں گے، جبکہ اوشان کا کہنا تھا کہ وہ گھوڑا گاڑی میں صندوق بھر سکتے ہیں، لیکن بھرنے والا صرف بٹلر تھا، جس کو بعد میں ٹائیگر نے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور پھر بیل گاڑی میں سوار جوڑے کے پاس چلا گیا۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جزیرے پر سب سے پہلے کس جگہ کاریں خراب ہوئی تھی؟ اس نے بڑے نرم لہجے میں ان سے پوچھا۔ پہلی اطلاع کہاں سے آئی تھی؟ لڑکی نے مرد کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہر جگہ سے، شوہر نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ میری گوٹ کے مغرب میں پہلا واقعہ ہوا تھا، عورت نے اپنے شوہر کے انداز پر منہ بنا کر جواب دیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اور وہیں کے کسانوں نے ابتدا میں شکایت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس موجود تمام پیٹرول موم کی شکل میں بدل گیا ہے، جس کے لگنے سے ان کی کھال بھی متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے پاس پورشی 911، مرسیڈیز 45، SL جگوار SKE اور شیورلیٹ تھی۔ عورت کے شوہر نے تقریباً روتے ہوئے فریاد کی، سب بیکار ہو گئی۔ شیورلیٹ۔ ٹائیگر کو شدید ترین حیرت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ یہ سوچ کر حیرت زدہ ہوا تھا کہ اس ننھے سے جزیرے میں یہ جوڑا اتنی کاروں کا کیا کرتا ہوگا۔ صرف شیورلیٹ ہی کلینک کے پاس جانے سے باقی بچی تھی۔ مرد نے پھر فریاد کی۔ ٹائیگر اور اوشان میری گوٹ کی طرف چل دیے۔ ٹائیگر یہاں کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے بہت متاثر ہوا تھا، جو اگرچہ زیادہ بلند نہ تھی لیکن اپنی ڈھلانوں کے باعث پہاڑی کی بجائے پہاڑ لگ رہی تھی۔ ان کے دونوں طرف کوے اڑ رہے تھے اور کہیں دور کوئی گیت الاپ رہا تھا۔ ہمیں بیل گاڑی استعمال کے لیے رکھ لینی چاہیے تھی، اوشان نے پیدل چلتے ہوئے شکایت کی۔ لٹل فادر، ٹائیگر نے پراسرار لہجے میں کہا، کیا آپ کو موت کی بو نہیں محسوس ہو رہی؟ نہیں، اوشان کا جواب دو ٹوک تھا۔ مجھے بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، ٹائیگر نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ بو کیوں محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ سناجو جانے سے قبل جب بھی میں کسی ایسے مقام پر پہنچتا تھا، اس جیسے مقام پر، تو مجھے موت یا زندگی کی بو یا مہک محسوس ہو جایا کرتی تھی اور خوف یا خوشی سے میرا دل دک دک کرنے لگتا تھا۔ ممکن ہے اس وقت بھی میں موت کی بو محسوس کر رہا ہوں، لیکن مجھے کسی قسم کے خوف کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ سناجو جانے سے قبل تم بچے تھے، اوشان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت تم بچے تھے، لہٰذا تم بچوں کی طرح جذبات رکھتے تھے۔ خوف کا احساس بچوں کو عموماً زیادہ ہوتا ہے اور اسی باعث وہ خود کو چھپا لیتے ہیں۔ اس کے نزدیک خوف ہی دفاعی دیوار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے بے خوفی کی تربیت دی ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، اوشان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے خوف اور مسرت کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہارے اندر کا بچہ کبھی نہیں مر سکتا، بالکل اسی طرح جیسے میرے اندر کا بچہ زندہ ہے۔ سناجو کی ایک قدیم روایت کے مطابق ہر ماسٹر مرتے وقت اپنے بچپن کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے بچپن کی آواز سنتا ہے۔ آواز اسے الوداع کہہ رہی ہوتی ہے۔ ٹائیگر سر ہلا کر رہ گیا کیونکہ یہ فلسفہ کبھی اس کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گیا، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میری گوٹ کے باہر انہیں ایک پہاڑی نظر آئی جس کے اوپر صندوق نما سفید عمارت نظر آ رہی تھی جو ایک فیکٹری تھی۔ اس کی چاروں طرف باڑ تھی اور ایک طرف لکھا ہوا تھا پیورنس انکارپوریشن، دنیا کے لیے صاف ستھرے ماحول کے علم بردار۔ گارڈ بوتھ میں ایک محافظ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی رائفل استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ استعمال ہو چکی تھی۔ اس کا منہ رائفل کی نال کے اوپر تھا بلکہ نال منہ کے اوپر تھی اور کھوپڑی کا عقبی حصہ اڑ کر بوتھ کی چھت پر چپکا ہوا تھا۔ دراصل گارڈ نے خود ہی اپنی کھوپڑی اڑا دی تھی اور اوپر پہاڑی سے لاؤڈ سپیکر سے گھبرائی ہوئی آوازیں نکل رہی تھیں۔ یہ وہی ہیں، جلدی کرو، وہی ہیں، تیزی دکھاؤ، انہیں بھاگنے مت دو، ان کے جال میں مت پھنسو۔ اچانک ہی پہاڑی کے اوپر سے رائفل کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی، لیکن ٹائیگر اور اوشان پر کوئی گولی فائر نہیں ہوئی۔ تمام گولیاں عمارت کے اندر ہی محدود رہیں۔
اوشان اور ٹائیگر تیزی سے اوپر سڑک پر چڑھنے لگے۔ وہ دوڑے نہیں، لیکن ان کی رفتار دوڑنے کے مقابلے میں بھی تیز تھی۔ ان کے سر ہلنے کی بجائے ساکت تھے اور رفتار مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ پیر نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سفید عمارت تک پہنچے تو انہیں چند عجیب سی اور گٹی گٹی آوازیں سنائی دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر ڈیسک پر مائکروسکوپس اور کمپیوٹر ٹرمینلز کے قریب 20 عورتیں اور مرد نظر آئے۔ وہ سب لڑکے ہوئے تھے اور ان سب کی کھوپڑیوں میں بڑے بڑے سوراخ تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ ان کے سروں سے سرخ سرخ خون بہہ رہا تھا، لیکن ان کے دل دھڑک رہے تھے۔ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں سے پھر آوازیں نکلنے لگیں۔ اس کے بعد کہکہا سنائی دیا۔ یہ کوئی جنونی کہکہا نہیں تھا، بلکہ پرمسرت کہکہا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ بڑے کریٹ کے پیچھے ایک شخص جس کے بال سرخ تھے بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا۔ اس کے دانت غائب تھے۔ مائکرو فون اس کے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے کان کی بائیں لو ایک نگینے سے چمک رہی تھی جو اس نے چپکا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ ان دونوں کو اپنے بالکل سامنے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے۔ ہیلو، اس نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ پیور ایسنس میں خوش آمدید۔ تم وہی ہو؟ ہمیں ابھی پیغام ملا تھا کہ تم یہاں آنے والے ہو۔ ہم پلان 178Y پر عمل کر رہے ہیں۔ بہت باری ہے۔ 178Y کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں نے لاؤڈ سپیکر لے کر اعلان کیا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ اس نے ہنس کر کہا۔ یہ میرا پہلا پروگرام تھا جس پر میں نے بڑی کامیابی سے عمل کیا۔ بیئر پیو گے؟ اس شخص نے ایک اور کہکہا لگایا اور مائکرو فون منہ تک لا کر چلانے لگا۔ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اس کی آواز عمارت کے ہر کونے تک پہنچ رہی تھی۔ یہ اعلان کیوں کر رہے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہیوی، نیکی اور امن کے لیے، اس شخص نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سگنل تھا تاکہ تمہارے لوگ خودکشی کر لیں۔ ٹائیگر کو اب اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ کیا بات کرتے ہو؟ وہ شخص ہنس کر بولا۔ اب کسی کو خودکشی کی ضرورت نہیں کیونکہ میں لاؤڈ سپیکر پر چلا چکا ہوں۔ ٹائیگر نے اس کے سرخ بالوں کو مٹھی میں جکڑا، اسے اٹھایا اور پھر اس کا رخ لاشوں کی طرف کر دیا۔ اب بولو، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھنڈ، وہ شخص بے ساختہ طور پر چلایا۔ ٹھنڈ؟ ہاں، سکون۔ کیوں؟ انہوں نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ تم نے انہیں خوفزدہ کر کے خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ٹائیگر نے غرا کر کہا۔ یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ اگر میں تمہاری گردن توڑ دوں تو یہ کس کی غلطی ہوگی؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھنڈ اور سکون محسوس کروں گا۔ جواب بڑا عجیب سا تھا، ساتھ ہی وہ مسکرایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم نشے میں ہو، ٹائیگر نے بڑی حیرت سے کہا اور بال چھوڑ دیے۔ وہ فرش پر گرا اور اس کا سر بہت زور سے ٹکرایا، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے منہ میں اچانک کی نیلی گولی ڈالی اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیر کانپنے لگے۔ پروگرام 1 کا قدم نمبر 2۔ یہ کون سی دوا تھی؟ شاید زہر تھا۔ زہر؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں مر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی اور پھر ٹائیگر کو احساس ہوا کہ اس شخص کا پورا جسم ساکت ہو گیا ہے۔ یہ ابدی سکتہ تھا، وہ مر چکا تھا۔ ٹائیگر کو غالباً ایک ایسی جگہ کا علم ہو گیا تھا جو شاید فاسٹ بریڈر بیکٹیریا کی تباہی کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہا تھا جو اسے بتاتا کہ FRB کس طرح تیار ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی سوال یہ تھا کہ آخر ان تمام لوگوں کو خودکشی کرنے پر کس طرح مجبور کیا گیا؟ ان لوگوں نے کیوں خودکشی کی تھی؟ باہر ایک ایسے علاقے میں جہاں ہر کار کے انجن ناکارہ ہو چکے تھے، ایک کار فیکٹری کی طرف آ رہی تھی۔ انجن کی آواز گونج رہی تھی۔ بلیم، پیلی اور بری کار کی عقبی نشست سے اترنے والی عورت نے کہا۔ اس کی کار 1938 کی فورڈ اور موجودہ مرسیڈیز بینز کا درمیانی ماڈل لگ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پھولے ہوئے منہ والا ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا جس کی صاف و سرخ چندیاں چمک رہی تھی۔ یہ کھوپڑی ٹائیگر کو کسی توپ کے گولی کی طرح لگ رہی تھی۔ عورت نے انٹرنیشنل سٹائل کا سفید سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا انداز واضح طور پر کسی ایسی خاتون کا تھا جس کو اپنی امارت کا احساس ہو۔ اس کی آنکھیں سمندر کے پانیوں کی طرح نیلی اور دل میں اتر جانے والی تھی اور اس کا تبسم کسی شریر و شوخ لڑکی کا تبسم تھا۔ کہانی کی ہر قسط دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ نیز ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔